إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال الله سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم عظيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه اور ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا اس پر یہی وحی نازل کی لا الہ الا انا میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں فاعبدون اس لیے تم میری عبادت کرو سیدنا لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں پاس بٹھایا ہوا ہے نصیحت کر رہے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ سب سے پہلی جو نصیحت فرمائی وہ یہی تھی اے میرے پیارے بیٹے لا تشرک باللہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا یاد رکھو ان الشرک لظلم عظیم بیٹا شرک بہت بڑا ظلم ہے بھائیوں دوستوں بزرگوں دنیا میں رہتے ہوئے بہت زیادہ ظلم ہیں کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے وہ بھی ظلم ہے کسی کا مال چوری کرنا بھی ظلم ہے دھوکہ دہی کرنا بھی ظلم ہے کسی کا مال ہتھیا لینا بھی ظلم ہے ظلم کی بے شمار قسمیں ہیں مگر اللہ مالک فرما رہے ہیں ان الشرک لظلم عظیم شرک سب سے بڑا ظلم ہے اور باقی ظلم اللہ چاہے تو معاف کر دے لیکن شرک ایک ایسا ظلم ہے کہ اس کو اللہ معاف نہیں کریں گے کیوں کہ یہ مالک کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا ہے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے میرے بھائیو دوستو انسان کی نجات
اور کامیابی کے لیے سب سے اہم چیز عقیدہ توحید ہے، اور اسی توحید کو پھیلانے کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ ذوالجلال نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا۔ اور توحید کیا ہے؟ توحید یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال کے حقوق صرف اکیلے اللہ کو دیے جائیں، اور وہ تین ہیں: حق ملکیت، حق عبادت اور حق اسماء و صفات۔ اور یہ تینوں چیزیں، یہ عقیدہ توحید ہے کہ اللہ ذوالجلال ہی اس پوری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک ماننا، اور تمام عبادات اس کے لیے کرنا، اور اسے اپنے اسماء اور صفات میں یکتا تصور کرنا۔ اور یہی وہ عقیدہ کلمہ توحید ہے جس کی طرف تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے بلایا۔ سب کی یہی دعوت تھی، اور کلمے کے دو جز ہیں: لا الہ الا اللہ۔ پہلے جز میں تمام معبودان باطل کی نفی کی گئی ہے کہ کوئی بھی معبود نہیں، لا الہ، کوئی بھی معبود نہیں۔ پھر دوسرے جز میں اس بات کیا گیا کہ الا اللہ، صرف اللہ ذوالجلال ہی سچا معبود ہے، باقی جن کی لوگ پوجا کرتے ہیں وہ سب جھوٹے ہیں اور وہ عبادت کے لائق نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر جو پہلی دعوت پیش کی وہ یہی تھی: لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ مکے والوں میں تین گروہ بن گئے، ایک گروہ خاموش رہا، دوسرے نے کہا کہ دیکھو سوچیں گے بعد میں، اور تیسرے نے فوراً ہی اسی وقت کھڑے پاؤں پر کہہ دیا: اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ کہنے لگے کیا اتنے معبودوں کی جگہ پر ہم ایک ہی معبود کو مان لیں؟ ہمارے تو بے شمار 360 سے بھی زیادہ معبود ہیں، کوئی بارش برسانے کا، کوئی اولاد دینے کا، کوئی رزق دینے کا، کوئی کچھ۔ محمد کہتے ہیں یہ سارے کام اکیلا اللہ وحدہ لا شریک کرتا ہے۔ اور کیا کہنے لگے؟ انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون، کیا ہم اپنے معبودوں کو اس معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دیوانے اور مجنون کے کہنے پر چھوڑ دیں؟ یہ نہیں ہو سکتی۔ تو میرے بھائیو دوستو، جن کی وہ پوجا کرتے تھے، جن کی وہ پوجا کرتے تھے، ان کو وہ الہ کہتے تھے، ان کو وہ معبود کہتے تھے، مگر اللہ ذوالجلال نے فرمایا نہیں، تمہارا معبود لا الہ الا اللہ ہے۔ میرے بھائیو دوستو، شرک ایک اتنی بری چیز ہے کہ اس سے تباہ کن جرم اور کوئی نہیں ہے، اور کوئی بندہ بھی اپنے آپ کو مشرک کہلانا پسند نہیں کرتا۔ یہودی کہلانا پسند کرتے ہیں، عیسائی، ہندو، بت مت، سکھ اپنے دھرم کے نام سے اپنے ناموں کو بلانا پسند کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی اپنے آپ کو مشرک اور کافر کہلوانا پسند نہیں کرتا، کیونکہ شرک کو کوئی بھی پسند نہیں کرتے۔ لیکن افسوس کہ یہ شرک اپنے تمام ظاہری اور معنوی خباثتوں کے ساتھ آج پورے معاشرے میں، آج دنیا میں یہ بالکل عام ہو چکا ہے۔ اور اللہ ذوالجلال نے بھی قرآن کریم میں فرمایا، سورہ یوسف کے آخر میں پڑھ لیجئے، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں وہ جناب جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا وہ مشرک نہیں ہو سکتا، اس سے شرک نہیں ہو سکتا کیونکہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا۔ اللہ مالک فرما رہے ہیں سورہ یوسف کے آخر میں، سورہ یوسف آیت نمبر 106، وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، فرمایا ان میں اکثر لوگ اللہ پر اس حالت میں ایمان بھی رکھتے ہیں اور مشرک بھی ہیں، شرک بھی کرتے ہیں، لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، یا پھر جان بوجھ کر۔ لہذا میرے بھائیو دوستو، شرک ہے کیا؟ شرک شراکت سے ہے، شرک شراکت سے ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے یہ شرکہ فلاں ہے کیونکہ یہ کمپنی ہے، اسی طرح
کہا جاتا ہے اشترکنا، ہم نے حصہ داری کی، یعنی دو آدمیوں کا کسی شے میں مشترکہ طور پر حصہ دار بننا، ایک دوسرے کے ساتھی بن جانا۔ اور شرعی اعتبار سے شرک یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال کی صفات میں، اللہ کی صفات میں کسی اور کو بھی شامل کرنا۔ اللہ کی صفات میں اللہ مالک الملک ہے، اللہ پیدا کرنے والا ہے، اللہ رزق دینے والا ہے، اللہ ذوالجلال بگڑی بنانے والا ہے، اللہ ذوالجلال شفا دینے والا ہے۔ کہنا کہ فلاں بھی شفا دے سکتا ہے، فلاں بھی میری مشکل کشائی کر سکتا ہے، فلاں بھی میری حاجت روائی کر سکتا ہے۔ حالانکہ نماز میں تو یہی پڑھتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن اللہ ذوالجلال کے بندوں کو بھی کسی کو مشکل کشا سمجھ لینا، کسی کو حاجت روا، کسی کو داتا، کسی کو مدد کرنے والا غوث، اور یہ سمجھ لینا فلاں بھی شفا دے سکتا ہے، فلاں بھی میرے رزق میں برکت کر سکتا ہے، فلاں بھی مجھے تنگی دے سکتا ہے، فلاں بھی مجھے یہ کر سکتا ہے۔ حالانکہ میرے بھائیو دوستو، اللہ ذوالجلال کے برابر کسی کو ماننا شرک نہیں ہے، اور کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ فلاں جن سے ہم مدد طلب کرتے ہیں یہ اللہ کے برابر ہیں۔ بلکہ کیا کہتے تھے مشرکین مکہ کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ اللہ سورہ المومنون پڑھ لیجئے، فرمایا قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، کہہ دیجئے ہر چیز کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے، جس کو وہ پکڑے اس کو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ مشرکین مکہ یہ کہیں گے سیقولون للہ، اے محمد یہ سارے اختیار اللہ کے پاس ہی ہیں۔ پھر تم جن کی پوجا کرتے ہو کیوں کہتے ہو؟ کہتے ہیں ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، ہم گناہگار، یہ بخشے ہوئے نیک لوگ ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، سورہ زمر کے شروع میں ہم تو ان کی پوجا پرستش اس لیے کرتے ہیں، ان کے نام کی دہائی اس لیے دیتے ہیں، ان کے نام کی منت منوتی اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، ہم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہی مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا۔ اس لیے جب بیت اللہ کا طواف کرتے اس وقت بھی یہی کہتے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک لا شریک الا هو تملکہ وما ملک، یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں مگر تیرے وہ شریک ہیں جن کو تو نے اختیار دیے ہوئے ہیں، ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیو دوستو، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں، سب اس کے فقیر ہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی مائی باپ ہے۔ جس طرح یہودیوں کو عیسائیوں کو غلطی لگ گئی، انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی مائی باپ ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ساجی بھی نہیں ہے، اس کا کوئی پارٹنر بھی نہیں ہے، اس کا کوئی کفو بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ ذوالجلال کی توحید یہ ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں لوگ غیر اللہ کے بندوں کو حاجت روا، مشکل کشا، نفع نقصان کا مالک تصور کرتے ہیں، اس لیے ان کے درباروں پر، ان کے مزاروں پر جا کر نظر و نیاز پیش کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، ان پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں، کسی کو داتا سمجھتے ہیں، کسی کو غوث سمجھتے ہیں، کسی کو دستگیر سمجھتے ہیں، کسی کو غریب نواز سمجھتے ہیں، کسی کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، مصیبتوں میں انہیں پکارتے ہیں۔ حالانکہ یہ ساری شکلیں جو ہیں یہ شرک ہیں، اور بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے جب بزرگ فوت ہو جاتے ہیں کائنات میں تصرف کر لیتے ہیں اور ان کی روح کو اختیار حاصل ہوتا ہے، اس لیے ان کی قبروں پر جا کر حاجتیں پیش کرتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، یہی شرک ہے جس کو مٹانے کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے۔ میرے بھائیو دوستو، ذرا ٹھنڈے دل سے ذرا سوچو، ذرا غور تو فرماؤ کہ
ایک انسان جو مٹی سے پیدا کیا ہے وہ کس طرح اس مالک کی برابری کر سکتا ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا، ہر طرح کی نعمتیں دیتا ہے، ہر طرح کے خزانے اس کے پاس ہیں؟ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ ذوالجلال کے علاوہ اللہ کے بندوں کی بھی عبادت کرتا ہے؟ عبادت صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں ہے، عبادت میرے بھائیو نظر بھی عبادت ہے، نظر بھی عبادت ہے، اسی طرح خوف بھی عبادت ہے۔ صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے، مگر لوگ اپنے پیروں سے ڈرتے ہیں، بزرگوں سے ڈرتے ہیں۔ بابا جی آپ کے ہاتھ میں ہی ہے، ہم آپ کی سامنے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، عبادت ہر طرح کی وہ زبانی ہو، نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ زبانی عبادتیں، زبان سے جو کچھ کہتے ہیں، جو کچھ جپتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، وہ اللہ کے لیے۔ بدن سے ہم نماز پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، یہ ساری عبادتیں اللہ ذوالجلال کے لیے۔ اور مال اللہ نے دیا، مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے بندوں کے لیے بھی۔ کوئی کہتا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم حاجت روا سمجھتا ہے، کوئی شیخ عبد القادر کوئی خواجہ معین الدین اجمیری کو کہتا ہے کہ وہ میرے حاجت روا ہیں، خواجہ نہ دے گا تو اور کون دے گا، شفا لینی ہے تو خواجہ سے لو۔ میرے بھائیو یہ شرک ہے۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، فرمایا یہ اتنا بڑا جرم ہے، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو چاہے اللہ معاف کر دے۔ میرے بھائیو دوستو، جب انسان شرک کرتا ہے تو اللہ ذوالجلال کی عظمت اس کے دل سے گھٹ جاتی ہے، وہ اللہ کے ذکر سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا پیروں فقیروں بزرگوں کے ذکر سے خوش ہوتا ہے۔ اس کے سامنے کوئی اللہ ذوالجلال کے بارے میں زبان درازی کرے اسے کچھ نہیں ہوتا، لیکن اگر ان کے جو خود ساختہ بزرگ ہیں ان کے بارے میں کہا جائے ناراض ہو جاتے ہیں، بھڑک جاتے ہیں۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، فرمایا لوگوں نے اللہ کے سوا ایسے شریک بنا لیے ہیں جن کے ساتھ وہ اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ ذوالجلال سے کرنی چاہیے۔ فرمایا مومن تو اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ دوسرے مقام پر اس حقیقت کو بھی بتلا دیا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، فرمایا جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، ناراض ہو جاتے ہیں، وہ یہ بزرگوں کا گستاخ ہے، یہ بڑوں کا گستاخ ہے، اس طرح کے القاب دینے شروع کرتے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب اللہ کے سوا غیروں کا ذکر کیا جاتا ہے بڑے خوش ہو جاتے ہیں، یہ ان کی کرامتیں ہیں۔ یہ میرے بھائیو دوستو، اسی طرح شرک کرنے والا جو اللہ کے سوا دوسروں کو حاجت روا، مشکل کشا، غوث اور داتا سمجھتا ہے، گویا اللہ پر بدگمانی کرتا ہے کہ اللہ کے ہاں تو یہ اللہ کے پاس تو یہ اختیار نہیں ہے، یہ ان بزرگوں کے پاس اختیار ہیں، حالانکہ اللہ وہ ہے لہو ملک السماوات والارض تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز کا اختیار اللہ ذوالجلال کے پاس ہے، اس نے کسی کو اپنا ساجی نہیں بنایا۔ اس لیے اسلام نے وہ تمام دروازے بند کر دیے جن سے شرک آتا ہے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، لوگو میری حد سے، میری تعریف سے اس طرح حد سے تجاوز نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہی انا قولوا عبد اللہ ورسول انما انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہی کہو۔ لیکن میرے بھائیو دوستو، آج تو بزرگوں کے بارے میں ایسے کہانیاں بنائی جاتی ہیں۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ تو غوث اعظم ہیں، پوری کائنات پر ان کی حکومت ہے، فلاں 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 کام انہوں نے یہ کیا۔ میرے بھائیو یہ ساری خرافات ہیں، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ بنانے سے بھی منع کیا، کیونکہ قبروں کی وجہ سے شرک آیا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس
القبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ بنانے سے منع کیا، وَأَن يَقْعُدَ عَلَيْهِمْ وَأَن يُبْنَ عَلَيْهِمْ، ان پر بیٹھنے سے، ان پر قبے اور مزارات بنانے سے آپ نے منع کیا، اور فرمایا لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا علیہا، قبروں کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھو اور نہ ہی ان پر بیٹھو۔ لیکن آج لوگ وہاں بیٹھتے ہیں، چلے کاٹتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کا تقرب حاصل کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ شرک ہے۔ شرک جس طرح توحید بالربوبیت، اللہ ذوالجلال کو خالق سمجھنا، مالک سمجھنا، ساری کائنات کا اکیلا رب سمجھنا، اسی طرح توحید فی شرک یہ ہے کہ اللہ کے اولیاء کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھنا کہ مرنے کے بعد کائنات میں تصرف کرنے، حاجتیں پورے کرنے، مشکلات کو ٹالنے کا انہیں اختیار حاصل ہے۔ توحید فی الاسماء و صفات یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال کی جو صفتیں ہیں، اللہ کے جو نام ہیں، ان میں اکیلے اللہ مالک کو جانا جائے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ اللہ ذوالجلال بھی عالم الغیب ہے، ظاہر بھی جانتا ہے، باطن بھی جانتا ہے، اور فلاں بزرگ بھی غیب جانتے ہیں، ان کے پاس بھی غیب کی کنجیاں ہیں۔ میرے بھائیو، اسی طرح اللہ ذوالجلال بھی رزاق ہے، سب کو رزق دے رہا ہے، زمین و آسمان میں چلنے والی ہر مخلوق، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ فلاں بزرگ بھی ہمارے داتا ہیں، وہ بھی رزق دینے کا اختیار رکھتے ہیں، یہ اللہ کی صفات میں شرک ہے۔ اسی طرح اللہ کی الوہیت میں، اللہ کی عبادت میں شریک بنانا، اللہ ذوالجلال کے علاوہ اللہ کے بندوں کو ان سے مدد طلب کرنا، ان سے کا خوف کھانا، ان پر توکل کرنا، ان کے نام کے جانور ذبح کرنا۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اللہ کے علاوہ ایسوں کو مت پکارو جو نہ تمہارا نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان کر سکتے ہیں، کیونکہ نفع اور نقصان اللہ ذوالجلال کے ہاتھ میں ہی ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا وَمَن سورہ الاحقاف 26 پارہ پہلا رکوع، فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، فرمایا اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے علاوہ ایسوں کو پکارتا ہے قیامت تک اس کی پکار کو نہیں سن سکتے، اور فرمایا قیامت کا دن ہوگا اور وہ اس کی اس عبادت سے انکار کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا پکارنا بھی عبادت ہے۔ اور اللہ کے علاوہ فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، میرے بندو تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دو میں بالکل قریب ہوں۔ کہاں ہوں؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، فرمایا ہم تمہاری شارگ سے بھی قریب ہیں۔ جو شارگ سے قریب ہو اس کو نہ پکارا جائے، اور جو ہزاروں میل دور قبروں میں لیٹا ہوا ہے اس کے بارے میں عقیدہ رکھا جائے وہ میری مدد کو پہنچتا ہے، وہ میری مدد کرتا ہے۔ میرے بھائیو، یہی شرک ہے۔ اور شرک کی ایک قسم یہ ہے کہ غیر اللہ سے خوف کھانا کہ وہ اپنے ارادے کے ساتھ، اپنی قدرت کے ساتھ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ فرمایا وَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ان سے مت ڈرو بلکہ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے ہی ڈرو اگر تم مومن ہو۔ لہذا کیونکہ یہ نہ کسی کا بگاڑ سکتے ہیں نہ کسی کا سوار سکتے ہیں، اور مومن کا یہی عقیدہ ہے قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومن کہتے ہیں ہر چیز جو ہماری قسمت میں ہے وہ اللہ نے لکھ دی ہے۔ اسی طرح اللہ پر ہی بھروسہ کرنا، اللہ پر ہی اعتماد کرنا۔ فرمایا فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومن صرف اللہ پر ہی اعتماد کرتے ہیں، اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ لوگ جاتے ہیں بابا جی آپ پر ہی اعتماد ہے، آپ ہی ہمارے سب کچھ ہیں، ہمیں آپ پر ہی توکل ہے، آپ پر ہمیں اعتماد ہے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ شرک ہے، کیونکہ اعتماد اور توکل یہ بھی عبادت ہے، اور یہ اللہ ذوالجلال کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ ہمیں عقیدہ توحید کی سمجھ عطا فرمائے، اپنی پہچان عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सलावातुल्लाहि रब्बी व सलामु अलैहि। मेरे भाइयों दोस्तों, ये शिरक अकबर जो मैंने आपको बतला दिया, इस तरह एक शिरक असगर है। शिरक अकबर का इर्तिकाब करने वाला, उसके लिए हमेशा के लिए जहन्नम है। अल्लाह हमें जहन्नम से बचाए। और शिरक असगर अगर इंसान उसको करता रहे तो वो भी इंसान को शिरक अकबर तक पहुंचा देता है। और शिरक असगर में सबसे पहली चीज़ क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अख़्वफ़ु मा अख़ाफ़ु अलैकुम शिरकुल असगर, मैं तुम में सबसे ज़्यादा खौफ शिरक असगर का है। सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह शिरक असगर क्या है? फरमाया, ये रिया है, ये दिखलावा है कि इंसान अमल करे लोगों को दिखलाने के लिए, लोगों की खुशनुदी के लिए। फरमाया ये शिरक असगर है। इसी तरह आपने फरमाया, मन हलफा बिगैरिल्लाहि फक़द अशरका, जिसने अल्लाह के अलावा किसी और के नाम की कसम खाई उसने शिरक किया। क्योंकि फरमाया अगर कसम खानी है तो अल्लाह ज़ुल जलाल की ही खानी चाहिए। इसी तरह ये कहना कि जो अल्लाह चाहे और फ़लाँ चाहे, ये भी शिरक है। एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है, कहता है माशा अल्लाह व मा शिता, जो अल्लाह चाहे और आप चाहें। फरमाया अजअलतनी लिल्लाहि निद्दन कुल माशा अल्लाह वहदहू, तूने मुझे अल्लाह का शरीक बना दिया है। क्या जो अल्लाह चाहे, क्योंकि चाहत भी अल्लाह की, व मा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह। इसी तरह मेरे भाइयों दोस्तों, शिरक असगर में ये भी है बदशगुनी करना, फाल निकालना, कि कोई काम, किसी काम का इरादा कर लिया, घर से निकला, फिर उसने कोई देखा कोई परिंदा इधर उधर उड़ गया, जानवर कोई आगे से गुजर गया, बिल्ली नेवला गुजर गया, अब वो बदशगुनी लेकर वापस आ जाता है। आपने इससे मना फरमाया। फरमाया मन रद्दहु अन हाजत ही फ़क़द अशरका, जिस शख्स को बदशगुनी से ने किसी काम से रोक दिया उसने शिरक किया। क्योंकि मोमिन इन चीज़ों से का एतमाद नहीं करता, बल्कि उसका एतमाद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ज़ुल जलाल पर ही है। इसी तरह कहनों के पास जाना, नजूमियों के पास जाना, उनको अपनी किस्मत का हाल पूछना, उनको हाथ दिखाना। फरमाया मन अता अर्राफन फ़सअल अन शैइन लम तुक़बल लहु सलातु अर्बईन यौमा, किसी नजूमी पामिस्त के पास आता है। आजकल तो शहरों में भरे पड़े हैं, जो चाहो सो पूछो, हम तुम्हें हम सब चीज़ें बतला देंगे। फरमाया उसके पास जाकर पूछता है, बाबा जी मेरा हाल बतलाओ, मेरी किस्मत में क्या है? अल्लाह 40 दिन की नमाज कबूल नहीं करते। और दूसरी हदीस में फरमाया, फिर उसने उनकी बातों पर यकीन किया, फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मदिन, उसने मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से कुफ्र किया। इसी तरह सितारों में ये समझना कि सितारे जो हैं, जैसे कहा आपका सितारा गर्दिश में है, ये सितारे ऐसे हैं, सितारों के अंदर कोई ताकत नहीं है, हर चीज़ का अख्तियार अल्लाह ज़ुल जलाल के यहाँ। इसी तरह कुछ लोग बीमारी से बचने के लिए कड़े पहनते हैं, तावीज़ पहनते हैं, और अगर ये अकीदा हो कि इस तावीज़ में ये खसीयत है तो ये शिरक अकबर है। लेकिन मेरे भाइयों दोस्तों, तावीज़ वगैरह नहीं पहनने चाहिए। और इंसान को अगर कोई तकलीफ़ हो वो दम करे, कुरान में अल्लाह ने शिफा रखी है, शहद में अल्लाह ने शिफा रखी है। अब एक बंदा कहता है शहद में शिफा है, उसकी बोतल गले में लटका लूँ, शहद आज शिफा आ जाएगी, शिफा नहीं आएगी, उसको इस्तेमाल करने से शिफा आएगी। इसी तरह मेरे भाइयों, कुरान करीम पढ़कर आप दम करें और जो मुअव्वज़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाए हैं उनको पढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह शिफा देंगे। मेरे भाइयों दोस्तों, आखिरी बात, अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि शिरक इतना बड़ा जुल्म है, इतना बड़ा जुर्म है। सूरह अल-अनआम अल्लाह ने 18 अंबिया का नाम लिया। फरमाया वतिलका हुज्जतन आतैनाहा इब्राहीम अला कौमिही नरफ़उ दरजात मन नशा से लेके आखिर तक। फरमाया ये 18 अंबिया वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यामलून, अगर ये नबी भी शिरक करते हम इनके भी तमाम अमाल को ज़ाया और बर्बाद कर देते। इसी तरह मेरे भाइयों दोस्तों,
اللہ ذوالجلال نے ایک اور مقام پر دوسرے مقام پر فرمایا وَلَقَدْ سورہ زمر میں ہے، سورہ زمر آیت نمبر 65 فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف بھی اس بات کی وحی کی، آپ سے پہلے لوگوں کی طرف بھی اس بات کی وحی کی، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا، حالانکہ نبی سے شرک نہیں ہو سکتا، مگر امت کو بتانا مقصود ہے کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں اگر نبی بھی شرک کرے لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، ہم آپ کے تمام اعمال کو ضائع اور برباد کر دیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ خسارہ پانے والے میں ہو جائیں گے۔ میرے بھائیو دوستو، انبیاء کی بعثت کا مقصد یہی تھا، قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں، کوئی سچا معبود نہیں، جن کی لوگ پوجا کرتے ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ میرے بھائیو فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جس نے شرک کیا فرمایا اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دے دیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایک آخری بات سن لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا، فرمایا میری شفاعت ہر اس مومن کو پہنچے گی، فرمایا ہر نبی کو اللہ نے لکل نبی دعوت مستجابت، ہر نبی کو اللہ نے ایک ایسی دعا دی جس کے بارے میں یہ گارنٹی تھی تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کر لوں گا۔ سب نبیوں نے اپنے اپنے وقت میں وہ دعا مانگ لی، وَأَنِ اخْتَبَأْتُ دعوتی شفاعۃ لِأُمَّتِی، مگر میں نے اس دعا کو محفوظ رکھا ہے، چھپا کر رکھا ہے۔ میں قیامت کے دن اس دعا کے ذریعے اللہ ذوالجلال سے اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔ اللہ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنائے۔ فرمایا وَهِيَ نَائِلَةٌ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ فرمایا وہ میرے ہر امتی کو پہنچے گی لا یشرک باللہ شیئا، جس نے اللہ کے ساتھ شریک نہیں کیا۔ اگر اللہ کے ساتھ شریک بھی کیا وہ میری شفاعت کا حقدار نہیں ہوگا۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو شرک کی باریکیوں سے، شرک کی سنگینیوں کو سمجھنے اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره۔ اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ رب کریم غفور رحیم، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین پر رحم فرما، یا اللہ عالم اسلام پر رحم فرما۔ جہاں جہاں مسلمان مجبور مقہور مظلوم ہیں اللہ مسلمانوں کے مالوں جانوں عزتوں کی حفاظت فرما۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ واقم الصلاۃ۔